فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ کہتے ہیں پھر سور پھونکا جائے گا. اسے نفخہ بھی کہتے ہیں. اسرافیل اللہ کے فرشتے علیہ السلام اپنے منہ میں ناقور لیے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں. یہ بجائیں گے دنیا میں سب مر جائیں گے. دوسرا نفخہ ہوگا سب زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اور تیسرا ہوگا حشر کی طرف سب جمع ہو جائیں گے. اور بعض نے دو نفخہ کا تذکرہ کیا ہے. دوسرا ہوگا سب اٹھ کھڑے اور حشر کی طرف جمع ہوں گے. اللہ کہتے ہیں جب وہ سور پھونکا جائے گا اور اس دن کی ہیبت و جلال یہ ہوگی فلا انساب بینہم، آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی. یومئذ اس دن ولا یتساءلون، اور نہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. یاد رکھنا فمن ثقلت موازینہ، چنانچہ جس کے بھاری ہو گئے اس کے پلڑے فاولئک هم المفلحون، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو یہ کامیاب ہے. ومن خفت موازینہ، اور جس کے ہلکے ہو گئے پلڑے فاولئک الذین خسروا، تو یہ خسارے میں چلے گئے. انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. فی جہنم خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے. اعمال صالحہ ہوگا تو کامیاب، اعمال صالح نہیں ہوگا تو ناکام. جب یہ ناکامی والے راستے پہ ہوں گے نا تو اللہ اس سے کلام کرے گا. الم تکن آیاتی تتلا علیکم. اسٹوڈنٹ جب امتحانی مرکز سے امتحان دے کے باہر آتا ہے نا، وہ جتنا مرضی کہے جی دعا کرو، جتنا مرضی کرے، لیکن اس کا اندر اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے رزلٹ کیا آنے والا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ جتنا مرضی اچھا کور پہنے ہوئے ہیں، آمدن کیا ہے، اخراجات کیا ہے، اندازہ پورا ہے. آپ نے کیا کمایا ہے، کیا لگایا، اندازہ پورا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اور یہ اصول اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا. بل انسان ولا نفسہ بصیرہ، سب سے پہلے انسان کا گواہ اس کا نفس ہے. ولو القى معاذیرا، اگرچہ اس پر عذر ڈالتا رہتا ہے، بہانے ڈالتا رہتا ہے. یہی حالت ہوگی جب مرے گا نا، موت کو دیکھنے کے بعد اسے پتہ چل جائے گا. اسی لیے تو کہے گا رب ارجعون. کرنا کیا جا کے؟ پہلے تو کہتا تھا مر جاؤں گا سکون آئے گا، اب کیوں واپس جانا ہے؟ لعلی اعمل صالحا. کہا یہ تو بات یہ اب یہ نہیں ہونے والا. اللہ پوچھے گا الم تکن آیاتی، الم تکن آیاتی تتلا علیکم فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اسْعَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. اللہ اللہ کہیں گے بتاؤ تمہارے پاس تلاوت نہیں آئی تھی میری آیتوں کی تو تم اسے جھٹلاتے تھے. کہنے لگے ربنا، ہمارے رب غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، ہم تو گمراہ لوگ تھے. وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها، اللہ تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمیں یہاں سے نکال دے. فإن عدنا، اور اگر ہم ایسا دوبارہ کریں فإنا ظالمون، تو اس وقت ہم ظالم ہوں گے. قال اخسؤوا، اللہ کہے گا ذلیل و خار پڑے رہو، فیہا اس میں، ولا تکلمون، مجھ سے کلام نہ کرنا. انہ کان فریق من عبادی، مجھ سے آج بات نہ کرو. اور دنیا بھی وہ اللہ باتیں یاد کروائے گا. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اللہ کہے گا وہ دنیا میں کچھ میرے لوگ تھے، بندے تھے جو مجھے کہتے رہتے تھے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، تو بڑا مہربان ہے. فاتخذتموہم سخریا، تو تم نے نا ان لوگوں کو، ایمان والوں کا مذاق اڑایا. حتی انسوکم ذکری وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، ان کا مذاق اڑاتے تھے، یاد کہ اللہ کے ذکر کو بھول گئے اور پھر تم ان پر ہنسا کرتے تھے. إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ. آج جن پر تم ہنستے تھے نا، جن کا مذاق اڑاتے تھے، وہ مجھ پر ایمان لانے والے، وہ میرے بندے مجھ سے معافیاں مانگنے والے،
وہ بس سے رحم کی اپیل کرنے والے جن کو تم مذاق بناتے تھے، آج ان کا بدلہ تمہاری باتیں سن کے صبر کرتے تھے، خواہشات کو روک کے رکھتے تھے، اپنی خواہش کو دبا دیتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، صبر کا مظاہرہ کرتے تھے، آج وہ ان کی جزا یہ ہے کہ وہ کامیاب ہیں، وہ جنت کے مہمان ہیں۔